اگلے مقرر واجب الاحترام قبلہ علامہ سید شبتین جعفر نقوی آف جیلم خطاب فرمیسن اور انہوں نے فوراً بعد حرف آخر شہنشاہ فضل المصحب قاری القصائد بحر المصحب جناب ذاکر بشیر حسین صالح کاف جنگ انشاءاللہ اختتام تے خطاب فرمیسن۔ سارے صاحبان مل کے خوشنو دیے محمد والے محمد بلند تار صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالحسین وزین اخلاقنا بالحسین، اللہم زد فی علمنا بالحسین وبارک فی رزقنا بالحسین، اللہم مغز حوائجنا بالحسین، اللہم مغفر ذنوبنا بالحسین، اللہم تقبل منا اعمالنا وعزانا ودمانا بالحسین، اللہم ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور ذکر کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں۔ بیمار اور بے اولاد لوگوں کی شفاء کلی کے لیے درود پڑھیں۔ اس پورا شوب دور میں ہر عزت دار عزادار کی مولا عزتوں کی حفاظت فرمائیں، اس کے لیے درود پڑھیں۔ اگر جناب کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے، درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ وارث کائنات منتقم میں خون سادات، بقیت اللہ العظم، بقیت اللہ الارض، بقیت اللہ الائمہ، بقیت اللہ الانبیاء، امام زمانہ سرکار کے ظہور کی تاجیل کے لیے درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ خالق العباد وساعت المیات ومسیل الوحاد ومخبر نس نجات صلوات۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید، السلام علی امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمات صلوات۔ تعریف اس اللہ کی جو خالق لام یزل ہے، تعریف اس اللہ کی جو خالق کن فیکون کا مصداق ہے، تعریف اس اللہ کی جو زمین پر رینگتے ہوئے اندھے کیڑوں کو اناج دیتا ہے، تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کی فریاد سنتا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے کنکر سے دور پھر دور سے ہور بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے بے زر کو دیکھا تو ابو زر بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو پھر فخر سلمان بنایا۔
پنڈی گھیب والو تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو کسی نوکر کا نوکر نہیں علی کا نوکر بنایا. جملہ آخری کہنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، جو ابھی تک نہیں بولا یقیناً بول پڑے گا. تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا. میں ایک بار پھر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں تاکہ مجلس کا ماحول بہترین ہو سکے. بلا فصل کے ماننے والے ہو، اپنے میں فاصلہ ختم کر کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے ہو. درود پڑھیں آل محمد کی ذات. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. میں پہلی دفعہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں. آپ کے مزاج انداز سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ علی والوں کے مزاج بلند ہوا کرتے ہیں. میں جب ادھر پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بیشتر لوگ اہل سنت سے وابستہ ہیں، شیعہ سنی مجمع متفقہ ہے. میں نے کہا میں کون سا شیعہ ہوں، میں خود سنی ہوں. میرا دل ہے رسالت پہ گفتگو کی جائے. ہم شیعوں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کو بڑھا دیتے، نبی سے علی کو بڑھا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جی، خدا کی قسم ہم نے علی کو بڑھایا نہیں ہے. تو نے جس ملا سے سنا ہے اس نے نبی کو گھٹایا بہت ہے. تو نے محمد سنا ہے ملا سے، علی سنا ہے ہم سے. جب اس نے محمد گھٹایا اتنا کہ مدینے کی گلیاں ہیں، آگے آگے بکریاں ہیں، پیچھے محمد ہیں. یہ تعریف ہمارے ہاں نہیں ہے. تو نے ملا سے سنا محمد کو، علی سنا ہم سے. تجھے لگا کہ ہم نے محمد سے علی کو بڑھا دیا. سید ہوں، ممبر حسین پہ کھڑا ہوں. غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا میں قائل نہیں ہوں. لائیو چل رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہل سنت کے لیے، علی ولی اللہ اہل تشیع کے لیے. ہم نے علی کے کہنے پہ محمد نہیں مانا، محمد کے کہنے پہ علی مانا. تو جو ہے بات شروع کی جائے. ہم نے محمد کے کہنے پہ علی مانا. ایک بات کر کے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. قربانی کرتے ہو؟ قربانی ہوتی ہے ذی الحج میں. اس سے پہلے 11 ماہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے 11 ماہ، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وابی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو. کسائی سے نہیں پوچھتا بکرا لنگڑا تو نہیں تھا، نہیں پوچھتا بکرا کانا تو نہیں تھا، نہیں پوچھتا بکرا عیب والا تو نہیں تھا. جیسے ذی الحج کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے، کیا شیعہ، کیا وہابی، کیا سنی لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں بکرا خریدنا عیب والا نہ ہو، بکرا خریدنا عیب والا نہ ہو. میں نے شیعہ سے پوچھا، سنیوں سے پوچھا، وہابیوں سے پوچھا، اہل حدیث سے پوچھا. میں نے کہا 11 ماہ تم نے بکرے کا گوشت کھایا. کسائی سے نہیں پوچھا بکرا کیسا تھا، کانا تھا، لنگڑا تھا، لولا تھا، عیب والا تھا. اب کیا ہوئے؟ اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے ہر مکتبہ فکر نے بتایا کہ ابراہیم نبی کی یاد میں کرنی ہے قربانی. 6000 سال پہلے کا واقعہ ہے. ابراہیم نبی نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ جنت سے آیا تھا، اور جو وہ دمبا تھا وہ بے عیب تھا. مجھے اس دن پک ہو گیا، پنجابی میں کہتے ہیں نا پک ہو گیا، ونڈ ہو گئی. بے عیب کی جگہ کھوڑ والوں بے عیب آتا ہے. بے عیب کی جگہ، جو سمجھ گئے ہو لطف لوگو، بے عیب کی جگہ بے عیب آتا ہے. اگر تم بکرے کی جگہ بکرا بے عیب چاہیے، کوئی عیب والا بکرا نہیں لے کے آتا.
میں پھر کہنے لگا ہوں، ایک قربانی کے بکرے کی جگہ تو عیب والا بکرا لے کے نہیں آتا. ایک دفعہ دیکھ تو صحیح، میرا محمد ہے بے عیب. اس سے آگے میں نے کچھ نہیں کہنا. 31 دن میں ابھی جیل کاٹ کے آیا ہوں. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مائدہ، قرآن کا 5 نمبر سورہ، 15 نمبر آیت. مجھے نہیں پتا بیچ میں کتنے سنی ہیں، کتنے شیعہ ہیں، کتنے سید ہیں، کتنے غیر سید ہیں. قرآن پڑھنے لگا ہوں، اخبار نہیں پڑھنے لگا. آیت پڑھنے لگا ہوں، روایت نہیں پڑھنے لگا. جس کو کسی بات کا کوئی شک ہو، حوالہ چاہیے، ابھی کھڑا ہو کے مجھ سے حوالہ مانگ سکتا ہے. میں نے پڑھ کے، گاڑی میری ادھر کھڑی ہے، میں نے ادھر جا کے 2 منٹ بیٹھنا ہے. جس کو حوالہ چاہیے حوالہ مانگ سکتا ہے. کیوں؟ حوالے کا حق رکھتے ہو، شک کا حق نہیں رکھتے. میں نہیں چاہتا تطہیر کے وارثوں کا ذکر ہو اور کوئی شک کی نجاست لے کے گھر جائے. قرآن میں اللہ ارشاد بزرگوں فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا. ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا. بس 2 یا 3 منٹوں کی تمہید، اس کے بعد آپ کی منزل آسان. ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا. اللہ نور کہہ رہا ہے، ملا بشر کہہ رہا ہے. اللہ نور کہہ رہا ہے، پہلے نور ہے پھر کتاب مبین ہے. پہلے نور ہے. بزرگوں توجہ کیجئے گا، اگر بات سمجھ آئے میرے حق میں دعا کیجئے گا. مسافر ہوں، سید ہوں، آپ کے وطن میں آیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین کو بھیجا. پہلے نور ہے پھر کتاب مبین ہے. میں آپ کو کتاب مبین بتاتا ہوں، وہ اس کا شان نزول کیا ہے. اس کے بعد نور آپ کو سمجھ میں آئے گا. نور کتاب مبین کتاب ہے اللہ کی. اللہ سے آئی لوح پہ، لوح سے آئی کرسی پہ، کرسی سے آئی جبرائیل پہ، جبرائیل سے آئی نزلہ علی قلب مصطفیٰ پہ. توجہ کرتے ہو، اللہ بھی پاک، لوح بھی پاک، کرسی بھی پاک، جبرائیل بھی پاک. کیا جس پہ آ رہی تھی وہ تجھ جیسا تھا؟ پنڈی گھیپ والو، اللہ بھی پاک، لوح بھی پاک، کرسی بھی پاک، جبرائیل بھی پاک، محمد بھی پاک. کتاب کا شان نزول سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا جی. آج 1400 سال بعد کا ملا پڑھتا محمد الرسول اللہ ہے، پڑھتا محمد الرسول اللہ ہے. خدا کی قسم میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو محمد الرسول اللہ پڑھ کے کہتے ہیں محمد ہم جیسا. بدبخت تو جیسا کیسے ہو گیا؟ تو زکوٰۃ والا ہے، وہ صلوات والا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کی بہن بیٹیوں کے پردے سلامت رکھیں. تو زکوٰۃ والا ہے، وہ صلوات والا ہے. تو خیرات والا ہے، وہ عطا والا ہے. تو وہ درود والا ہے، تو برود والا ہے. ہائے ہائے. نور آدم علیہ السلام کی پیشانیاں تر سے سفر کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانیاں مقدس میں پہنچا. لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن ہوں. جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں مجھے بہتر جانتے ہیں. نور آدم علیہ السلام کی پیشانیاں تر سے سفر کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانیاں مقدس میں پہنچا. نور نے دوبارہ سفر شروع کیا، حضرت ہاشم بن عبد مناف کی پیشانی میں پہنچا. حضرت ہاشم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے. بار الہ آخری نبی کا نور میری پیشانی میں ہے. میں نے کتنی شادیاں کی، نور کہیں منتقل ہوا نہیں، اس کے کوئی اسباب پیدا فرما. آواز توحید آئی، اے ہاشم مکہ چھوڑ مدینہ جا، بنی خزیمہ قبیلے کی عورت ہوگی، نام ہوگا فاطمہ، اس سے عقد کر. ہائے ہائے ہائے. میں نے وہ بات نہیں کرنی، وہ باباری کہا کرتے تھے، وہ بزرگ کہا کرتے تھے. یہ کون سا والا ہے؟
میں نے جو کہنا ہے میں خود کہنا ہے. کو خیال کرو آپ لوگ بھی, جو جیسا آ جاتا ہے وہ پڑھ جاتا ہے, آپ آگے رو دیتے ہو. تھوڑا سا اپنا معیار بلند کرو. آپ نے امام مبین کو مانا ہے, سبزی فروشوں کو نہیں. مکہ چھوڑ مدینہ جا, بنی خزیمہ قبیلے کی عورت ہوگی, نام ہوگا فاطمہ, اس سے عقد کر. مکہ چھوڑا مدینہ, بنی خزیمہ قبیلے کی عورت سے عقد کیا. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا تاریخ میں, جس کا نام رکھا گیا ہے شیبہ آل احمد. شیبہ آل احمد جب 3 سال کے ہوئے, حضرت ہاشم اس دنیا سے چلے گئے. ماں ان کو لے کے مدینہ واپس آ گئی. جب 7 سال کے ہوئے, بزرگوں میں نے تیزی اس لیے شروع کر دیا کہ میں نے آپ کو رسالت سنانی ہے, ذات باقی ملاقات باقی. کم از کم اتنی سنا جاؤں, آنے والی 2 ربیع الاول تک یاد رکھو کہ کوئی سنا کے گیا تھا. توجہ کرنا. ماں مدینے لے آئی. جب 7 سال کے ہوئے, مدینہ سے باہر نکلے. ایک قافلہ مکہ کی جانب جا رہا تھا. پوچھتے ہیں کہ اس وقت کعبے کا وارث کون ہے؟ قافلے والے کہتے ہیں ہاشم کا بیٹا ہے, نام ہے شیبہ آل احمد. وہ شیبہ آل احمد کوئی بتا رہے تھے. انہوں نے کہا میرا ایک چچا ہے جس کا نام ہے مطلب, وہ مکہ میں رہتا ہے, اس کو میری طرف سے پیغام دینا. یہودی تیرے بھتیجے کی اوٹ میں ہے, مہربانی کر مدینہ آ کے مجھے اپنی امان میں لے جا. یہ پیغام حضرت مطلب کے پاس پہنچا. وہ اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینہ آئے, خود آگے بیٹھے, بھتیجے کو پیچھے بٹھایا, واپس مکہ چلے گئے. یہ جو غلام خریدنے کا رواج ہے نا, یہ مصر سے چلا ہے, حسن یوسف سے چلا ہے. پہلا جو خریدا گیا وہ یوسف تھا. یوسف کو کس نے خریدا؟ جو موسیٰ کے دور میں فرعون تھا نا, اس کا ابے کا نام تھا موصب, اس کے ابے کا نام تھا ریحان. یہ فرعون کے دادا ریحان نے یوسف کو خریدا تھا. اس کا نام فرعون نہیں تھا, توجہ کیجئے گا. فرعون منصب ہے, جیسے منصب ہوتے ہیں کونسلر, ناظم, وزیر اعظم. اصل نام تھا ولید بن موصب. یہ میرا موضوع نہیں, پھر کبھی سناؤں گا. اچھا, لوگوں نے کہا کہ اتنا حسین جمیل بچہ ہے, ہوتا بھی کیوں نہ, آخری نبی کا نور اس کی پیشانی میں تھا. اے مطلب, یہ تیرا عبد ہے, یہ تیرا غلام ہے, تیرا یہ بندہ ہے, تیرا یہ زر خرید ہے. ادھر سے شیبہ آل احمد کا نام پڑ گیا عبد المطلب. ہائے 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 ہائے, توجہ کرو یار. ادھر سے نام پڑ گیا شیبہ آل احمد کا عبد المطلب. عبد المطلب جب جوان ہوئے, شادی کی, اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا تاریخ میں, جس کا نام لکھا گیا ہے عبداللہ. عبداللہ 24 سال کے جب جوان ہوئے, شکار کے وہ شوقین تھے, شکار کر کے آ رہے تھے. شکار کندھے پہ تھا, باقی ہاتھ میں نہتے تھے, کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا. 71 یہودیوں نے نہتے عبداللہ پہ حملہ کیا. نہتے عبداللہ پہ 71 یہودیوں نے حملہ کیا. نہتے عبداللہ نے 71 یہودیوں میں سے 36 یہودیوں کو مار دیا. ادھر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا وہاب. وہاب یہ منظر دیکھ رہا تھا, وہ بھاگتا ہوا عبد المطلب کے پاس آیا, آ کے کہتا ہے تیرے بچے کو یہودی مار رہے ہیں, جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسے جا کے چھڑوا. یہ پیغام پہنچا کے واپس اپنے گھر آیا. اب توجہ کیجئے گا, جیسے اپنے سین میں آیا, اس کی زوجہ کا بزرگوں نام تھا برہ. برہ کو کہتا ہے برہ جلدی آ, برہ جلدی آ, برہ جلدی آ. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ تو نے عبداللہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے, بڑا حسین جمیل جوان ہے, جس کے ماتھے سے نور نکلتا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے. اس نے کہا تو نے عبداللہ کا حسن دیکھا ہے, میں آج اس کی شجاعت دیکھ آیا ہوں. تو ہے میرے آدھے ایمان کی مالک, تیرے بغیر میں فیصلہ کر نہیں سکتا. برہ اگر تیری مرضی ہو, ہم آمنہ کا رشتہ عبداللہ کو نہ دے دیں.
مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو جو ہے اگر تیری مرضی ہو ہم آمنہ کا رشتہ عبداللہ کو نہ دے دیں. ہائے 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 ہائے. آج بھی کوئی وڈا گھر کسی نکے گھرے کو لو رشتہ مانگ لوے نا وہ پریشان ہوتے ہیں. کیا یہ ہم سے رشتہ داری بنوائیں گے؟ ہائے 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 ہائے. اس نے کہا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، کیا وہ ہماری بیٹی پہ راضی ہوگا؟ وہ ہماری بیٹی پہ راضی ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں آل بنی ہاشم پہ ایک احسان کیا ہے، میں جا کے احسان جتلاتا ہوں، اس کے بعد رشتے کی بات کرتا ہوں. آیا، اس نے کہا سرکار نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مانگتا نہیں ہوں، عزت دار سفید داڑھیوں والے میرے سامنے بیٹھے ہو، بتانے لگا ہوں کہ بیٹیوں کے رشتے مانگے کیسے جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتے دیے کیسے جاتے ہیں. اس نے کہا سرکار اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر آپ اس قابل سمجھیں، اگر آپ کے مزاج معلیٰ کی توہین نہ ہو، آپ اپنا بیٹا مجھے دے دیں، میری بیٹی آپ لے لے. ہائے ہائے ہائے. سرکار نے کہا کیا نام ہے تیری بیٹی کا؟ اس نے کہا آمنہ. جناب عبداللہ کو بلایا گیا کہ آمنہ نامی لڑکی کا رشتہ ہے. کہا بابا مجھے خواب میں بھی یہی بتایا گیا تھا، نام ہوگا آمنہ، امن کے شہر مدینہ کی بلی ہوگی. ایسا تو گیا کہ سناواں. شادی ہو گئی، شادی ہو گئی. میں نے یہ شادی سنائی ہے تو تک میں نے تعارف کروایا ہے، میں نے رسالت تو ابھی شروع ہی نہیں کی. اچھا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی. شادی کے 4 ماہ بعد عبداللہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں شام. توجہ کرنا، میں اشارہ کرنے لگا ہوں، میں جا رہا ہوں شام. میری کوئی امانت تیرے پاس ہے، اگر تو آ گیا ٹھیک، نہ آیا تو اس کی حفاظت کرنا. ہائے 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 ہائے. کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ عبداللہ شام کے راستے میں مارے گئے یا مر گئے، جو بھی 2 روایات ہیں. آج کسی جوان بہن بیٹی، اللہ نہ کرے کسی کا خامن فوت ہو جائے، اس کی زندگی حجیرن ہو جاتی ہے، رشتہ دار منہ موڑ لیتے ہیں. 1400 سال پیچھے جاؤ، جہاں زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ بی بی تک یہ جب خبر پہنچ تھی، 24 سال کی عمر تھی، بی بی پریشان ہوئی میرا کیا بنے گا. بی بی نے رونا شروع کیا. نازلت جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا. بی بی اللہ کہہ رہا ہے غم نہ منا، جو مجھے پیارا تھا میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا، جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے وہ میں تیری جھولی میں بھیجنے لگا ہوں. اس کے بعد جبرائیل جا شجر طوبہ کو کہے اپنے پتے نچھاور کرے، کیوں میں عرشوں کا سردار فرشوں پہ بھیجنے لگا ہوں. اس کے بعد جا حوض کوثر کو کہے ہون میں سنی شیعہ مشترکہ مجمع میں نے رسالت شروع کی ہے، جو میں رسالت پڑھنے لگا ہوں کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے مجھ سے پہلے کسی سے سنی ہوئی ہو، خدا کی قسم جتنی نیاز ملکوں سے لینی ہے پاس سے بھی ڈال کے اسے سارے دے کے جاؤں گا. ممبر حسین پہ کھڑا ہوں. جا حوض کوثر کو کہہ کے اپنی لہروں میں تلاطم لائے. کیوں؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا میں ساقی کوثر کو دنیا پہ بھیجنے لگا ہوں. اب جا جنت میں 5 پرچم اٹھا، 5 جھنڈے اٹھا، 5 علم اٹھا، زمین پہ چلا جا، ایک مغرب لگا، ایک مشرق لگا، ایک شمال لگا، ایک جنوب لگا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا. جبرائیل کہتا ہے بار الہ 5 پرچم کیوں نصب کروں؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل تجھے نہیں پتا میں 5 تن کا سردار دنیا پہ بھیجنے لگا ہوں.
اس کے بعد روم چلا جا جہاں آج اٹلی ہے، لات منات کے محل کے 14 کنگرے ہیں، پر مار کے 14 کے 14 اڑا دے۔ اس کے بعد فارس چلا جا جہاں آج ایران ہے، کیسرو اور کسرا کے محل کے 12 کنگرے ہیں، پر مار کے 12 کے 12 اڑا دے۔ جبرائیل کہتا ہے ادھر 12 ادھر 14، اس کی کیا وجہ ہے؟ آواز توحید آئی، جبرائیل تجھے نہیں پتا، میری طرف دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، جبرائیل تجھے نہیں پتا میں 12 اور 14 کا سردار دنیا پہ بھیجنے لگا ہوں۔ اب واپس ہو، قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین، اللہ نے نور اور کتاب مبین کو بھیجا۔ اگر نور کی حالت میں بھیج دیتا، ہائے 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 ہائے، دائیں اور بائیں کندھے پہ ملک ہیں، فرشتے ہیں جی، دیکھیں اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مَلَائِكَةِ أَرْكِ صَدْرِي، اے محمد میں نے تیرے سینے کے پسینے سے ملائکہ کو خلق کیا۔ جو سینے کے پسینے سے خلق ہوا وہ تجھے نظر نہیں آتا۔ اگر سرکار حالت نور میں آ جاتے تو ہدایت کدھر سے لیتا؟ اللہ نے لباس بشریت میں بھیجا۔ لباس بشریت میں کس لباس میں بھیجا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ رَاسَهُ مِنَ الْبَرْكَةِ، میں نے کائنات کی برکتیں اکٹھی کر کے محمد تیرا سر بنایا۔ توجہ کرنا پنڈی گھیپ والوں، توجہ کرنا، وَجَعَلَ رَاسَهُ مِنَ الْبَرْكَةِ، میں نے کائنات کی برکتیں اکٹھی کر کے محمد تیرا سر بنایا۔ وَجَعَلَ شَعْرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے نباتات کا عرق نچوڑ کے مدنی تیری زلفیں بنائی۔ وَأَيْنَ ہے مِنَ الْحَيَا، مجھے رعایتی داد نعرہ نہیں چاہیے۔ وَأَيْنَ ہے مِنَ الْحَيَا، میں نے کائنات کی حیا اکٹھی کر کے محمد تیری آنکھیں بنائی۔ وَأُذْنُ مِنَ الْعِبْرَةِ، میں نے کائنات کی عبرتیں اکٹھی کر کے محمد تیرے کان بنائے۔ وَلِسَانَهُ مِنَ الْصِدْقِ، میں نے کائنات کی صداقتیں اکٹھی کر کے محمد تیری زبان بنائی۔ وَيَدَاهُ مِنَ الْسَخَاءِ، میں نے کائنات کی سخاوتیں اکٹھی کر کے محمد تیرا ہاتھ بنائے۔ وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ، میں نے کائنات کی خیر اکٹھی کر کے محمد تیرے پیر بنائے۔ آج ملا کہتا ہے جتھے خیر اتھے پیر، اور بدبخت تو وہ تیرا پیر نہیں، وہ اس محمد کا پیر ہے۔ جب اللہ نے کہا اقسمو ھذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، میں نے کہا بارے اس میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، حلالی ہے، حرامی ہے، تو ان زمین کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس پہ میرے محمد کے پیر لگے، جتنا پیر اتھے خیر۔ یہ اللہ کرسی والو اتنے نباتات نچوڑ کے زلفیں بناتا کیوں رہا؟ نباتات نچوڑے کیسے جاتے ہیں؟ پنڈی گیب کا مجھے نہیں پتا، جیل میں ایسے نچوڑے جاتے ہیں، ایسے ہی نباتات نچوڑے جاتے ہیں ہاتھوں سے، ایسے ہی ہے جی۔ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا شَعْرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے نباتات کا عرق نچوڑ کے مدنی تیری زلفیں بنائیں۔ ہاتھ وہ رکھتا نہیں، ہاتھ وہ رکھتا نہیں۔ یا تو اللہ کے ہاتھ ثابت کر، اگر ہاتھ ثابت کرنے ہیں پھر جسم ثابت کر، اگر جسم ثابت کرنا ہے پھر وہ اللہ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا شَعْرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے نباتات کا عرق نچوڑ کے مدنی تیری زلفیں بنائیں۔ ہاتھ وہ رکھتا نہیں، پھر کن ہاتھوں سے نچوڑتا رہا؟ پنڈی گھیپ والوں جن ہاتھوں سے بھی نچوڑتا رہا وہ ید اللہ ہیں۔
جن ہاتھوں سے نچوڑتا رہا. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنے نباتات جنت کے نچوڑ کے زلفیں بناتا کیوں رہا؟ کہا سبتین نقوی تجھے نہیں پتا، مدینے میں عید کا دن تھا، مدینے کی گلیاں تھیں، دائیں کندھے پہ حسن تھا، بائیں کندھے پہ حسین تھا، آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں. میں نے آدھی جنت حسن کو دے کے، آدھی حسین کو دے کے دنیا کو بتا دیا میرے بعد جنت کے وارث یہ ہیں، ان کے ذکر میں آنا، ان کے ذکر سے نکاح نہ توڑنا. ازائی دنیا کا، قصائد کی دنیا کا بہت خوبصورت نام جناب بشیر سالک صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان کا آنا میرا تقریباً جانا ہے. اجازت ہے جی 10 منٹ پڑھوں؟ اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا شَعْرَهُ مِن نَبَاتِ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے نباتات کا رکھ نچوڑ کے مدنی تیری زلفیں بنائیں. پھر کہہ رہے وَيَدَاهُ مِنَ الْسَخَاءِ، میں نے کائنات کی سخاوتیں اکٹھی کر کے محمد تیرے ہاتھ بنائے. جب قرآن میں پہلے کہہ چکا تھا تو مکی ہے، مدنی ہے، بتی ہے، کرشی ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین رحمت للعالمین ہے، ان اللہ علی خلق العظیم کا مالک ہے، منبع جود و سخا ہے، مالک ارض و سما ہے. پھر اتنی سخاوتیں اکٹھی کر کے ہاتھ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے اتنی سخاوتیں اکٹھی کر کے ہاتھ بنائے. 18 ذی الحج غدیر کا میدان تھا، توجہ کرنا، 18 ذی الحج غدیر کا میدان تھا. میں نے رسالت کے ہاتھ میں امامت کا ہاتھ دے کے علی کی ولایت کا اعلان کروانا تھا. اچھا رسول سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے ہیں؟ آپ فرمایا جب کب نہ تھا تب وہ تھا اور میں تھا. نہیں تھک گئے ہو، مجھے کوئی، میں رٹ کے تو آیا ہی نہیں ہوں، وہ جڑا رٹے ہے تو انسان آ کے جانا ہے. تھک جو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. جب کب نہ تھا تب وہ تھا اور میں تھا. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تب علی تھا؟ تب علی تھا. سرکار کہتے ہیں جب تھا نہ تھا تب بھی علی تھا. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. 12,000 سال مجھے 12 پردوں میں رکھا. میں نے اللہ کے 12 پردوں میں 12,000 سال تسبیح کی. سب سے پہلے مجھے پردہ عزت میں بھیجا گیا جس میں میں پڑھتا رہا سبون قدوس ربنا رب الملائکۃ وروح. اس کے بعد میں پردہ سخاوت میں پڑھتا رہا ویتمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اس کے بعد میں پردہ سخاوت میں چلا گیا جس میں میں پڑھتا رہا رضن بقضائی و تسلیما لامر. چوتھے پردے میں پڑھتا رہا الذی لا صفات حدن محدود ولا نہت موجود. 5ویں پردے میں پڑھتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. 6ٹھے پردے میں پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 7ویں پردے میں پڑھتا رہا سمع اللہ لمن حمدہ. 8ویں پردے میں پڑھتا رہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 9ویں پردے میں پڑھتا رہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10ویں پردے میں پڑھتا رہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 12 پردوں میں 12,000 سال تسبیح کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، سجود کرنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد، جب عالم توحید سے، عالم ذر سے، عالم سخاوت سے، عالم کبریائی سے میرے ماں باہر آیا، میرے ماتھے پہ پہلا پسینہ آیا، آواز قدرت آئی، میرا محمد آمد محمود تیرے سر کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے. اللہ میرے پسینے کے قطروں کو اکٹھا کرتا گیا، نبی بناتا گیا. اللہ میرے پسینے کے قطروں کو اکٹھا کرتا گیا، نبی بناتا گیا. اسی محمد کے پسینے کے قطروں سے آدم صفی اللہ بنا.
نو نجی اللہ بنا، ابراہیم خلیل اللہ بنا، موسیٰ کلیم بنا، یوسف حسین بنا، جس کے حسن کی تاب نہ لا کے قرآن کہہ رہے سورہ یوسف پڑھ، قرآن کہہ رہے کہ مصر کی 40 عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، جو پسینے سے بنا تھا۔ کسی ڈاکٹر سے پتہ کرنا پسینے اور خون میں کتنے درجوں کا فرق ہے۔ خون 70 درجے افضل ہے، پسینہ 70 درجے مفضول ہے۔ جو پسینے سے خلق ہوا تھا اس کے حسن کی تاب نہ لا کے مصر کی 40 عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اس کی فضیلت اب میں کیا پڑھوں، جس کے بارے میں رسول نے کہا یا علی انت منی وانا من کا، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھ سے میں۔ اچھا، جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر وہ وجہ اللہ کو دیکھ لیتی، ہائے ہائے ہائے، عین اللہ کو دیکھ لیتی، لسان اللہ کو دیکھ لیتی، اذن اللہ کو دیکھ لیتی، جنب اللہ کو دیکھ لیتی۔ خدا کی قسم، جن عورتوں نے حسن یوسف دیکھ کے، بڑے آہستہ سے کہنے لگا، میں نے زور نہیں لگانا، اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا، اگر خندق میں موجود ہوتی، علی کی دستار دیکھتی، تلوار دیکھتی، راہوار دیکھتی، گفتار دیکھتی، ذوالفقار دیکھتی، جنہوں نے یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، خدا کی قسم ان عورتوں نے علی کو دیکھ کے اپنے گلے کاٹ لینے تھے۔ اب رسالت پڑھوں تو ایک یا دو جملہ، اس سے زیادہ نہیں، میرا وقت بھی اتنا ہی رہ گئے۔ جناب ختیجہ کا نہ پڑھوں، ایک جملہ میں بڑا نفیس سا کہنے لگا ہوں، بڑا نفیس سا۔ 25 سال شادی رہی ہے، 25 سال سرکار کے ساتھ جناب ختیجہ زندہ رہیں گے۔ کتنا؟ 25 سال۔ واحد محمد مصطفیٰ کی یہ زوجہ ہے ختیجہ، جو اکلوتی تھی۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اکلوتی تھی، آپ نے سمجھے؟ اس کے 13 سالوں میں 11 اور آئیں۔ میں گل سمجھا ہی نہ سکیا۔ کتاب تاریخ یعقوبی، 350 سال پرانی کتاب، میں ساری گل چھوڑ دیتی ہے، آخری گل سنا کے ختم۔ تاریخ یعقوبی 350 سال پرانی کتاب، شذرات الذہب، اہل حدیث کی کتاب ہے، 300 سال پرانی۔ 2 کتابیں ہو گئیں، شذرات الذہب، تاریخ یعقوبی۔ یہ ڈنگوسلے مجھے آج والے جیلوں کی طرح نہیں آتے کہ اس میں دیکھ لینا، ابھی کھڑے ہو میں پڑھ کے نکلوں، نہ حوالہ دکھاؤں، کہنا تیرے نطفے میں شک تھا۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ رٹ رٹا کے سن سنا کے وہ پہلی بات ہے کہ بابا جی ایسے پڑھا کرتے تھے، مر تو کچھ اپنا بھی پڑھنا، وہ فلاں ایسے پڑھا کرتا تھا، تو ممبر پہ کیا لینے آیا ہے؟ خدا کی قسم دکھ لگتا ہے۔ یہ مظلوم کربلا کی عزاداری تھی، پیٹے بٹھا کے آ جاتے ہو آگے، دکھ لگتا ہے۔ سیدزادہ ہوں جو گھر میں کسی اہل نہ ہو اسے ذاکر بنا دیتے ہیں۔ اچھا، 2 کتابیں ہو گئیں، ابھی حوالہ نہ دوں میں مجرم۔ دونوں اہل حدیث کی کتاب میں ہیں، دونوں لکھ رہے ہیں ختیجہ کی عمر 40 سال نہیں تھی، 28 سال تھی۔
توجہ کرنا، ختیجہ کی عمر 40 سال نہیں 28 سال تھی. ختیجہ کا دوسرا نہیں پہلا نکاح تھا. میں گل سمجھا ہی نہ سکیا تو ختیجہ کا دوسرا نہیں پہلا نکاح تھا. اگر جناب ختیجہ کا کہیں نا پہلا نکاح تھا پھر بیٹی ایک ماننا پڑتی ہے. بیٹی ایک ماننا پڑتی ہے، سارا نیریٹیو سارا بیانیہ غلط ہو جاتا ہے. اچھا میں حیران ہوں مسلمان تیرے پہ، حیران ہوں. بیٹی ایک نواسے 2، بیٹیاں 4 نواسے 2. جیسے بیٹیاں بڑھا لیں نواسے بھی بڑھانا. نواسے کیسے بڑھتے؟ توجہ کرنا، نواسے کیسے بڑھتے؟ اگر نواسے بڑھاتا ان کو واللیل کی زلفیں پکڑوانا پڑتی. بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا ملا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹیاں 5 ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹیاں 3 ہیں؟ یہ کیوں کہا کہ بیٹیاں 4 ہیں؟ نہ 2 کہیں، نہ 3 کہیں، نہ 5 کہیں، نہ 6 کہیں، 4 کہیں. کیوں کہیں؟ پوچھا کرو یار علماء سے، ذاکرین سے، مجھ جیسے طالب علم سے، کس کی کیا علت تھی؟ ملا جتنے علی کے مقابلے میں لایا اتنے ہی بطول کے مقابلے میں بھی لائی. آخری جملہ سنو، یہ تو بات ویسے بیچ میں آ گئی تھی. دونوں کہہ رہے ہیں کہ پہلا عقد تھا، 40 سال نہیں 28 سال عمر تھی. نفیسہ ادھر سے رشتے کا پیغام لے کے گئی، صفیہ ادھر سے آئی، جناب ابو طالب کی بہن تھی. ساری میں گل چھٹ دیتی ہے. رشتہ طے ہو گیا، بارات طے ہوئی. بارات لے کے سرکار ابو طالب آنے لگے. ہن گل ایتھے آ گئی ہو، میں کر چھوڑا. بشیر سالک صاحب توجہ کیجئے گا، ہن اے داد تساں دینی ہے. ادھر پنڈی گھیب میں جب بارات لے کے جاتے ہو، ایک بندہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے جی. اس چکے ہونے پیسے ہونے، یہ میں گل ہے جی. مانگنے والے آ جاتے ہیں، کسی کی اچھی گھڑی دیکھ کے، اچھا لباس دیکھ کے، اچھی گاڑی دیکھ کے، اچھی شخصیت دیکھ کے. ایسے ہی گل ہے. جب مانگنے والے آتے ہیں نا تو کسی سے مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، وہ بیگ والا ہے. میں نہیں ہوں وہ بیگ والا ہے، اس سے مانگ. میں نہیں ہوں وہ بیگ والا ہے. ملا بس کر لڑائی، بس کر جھگڑے. الیکٹرونک کا دور ہے، انسان چاند پہ پہنچ گئے، ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے. سنی شیعہ کے بچے فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، تو آج بھی ان کو انہی ٹامکٹوئیوں میں لڑوا رہا ہے. چھوڑ لڑائی، چھوڑ جھگڑے. مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کے قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا، محمد کی شادی پہ، کائنات میں سب سے بڑی شادی تھی محمد کی شادی پہ وہ پیسوں والا بیگ ابو طالب کے پاس تھا یا کسی اور کے پاس؟ اللہ ان ہاتھوں کو وہ بیگ. اچھا دوسری بات، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بانی، ایسے ہی ہے جی. اچھا آج کل ذاکرین بھی کہتے ہیں کہ میں بانی کی حیثیت سے آیا ہوں. پنڈی گھیب والوں، میں بانی کی حیثیت سے نہیں آیا، میں پڑھنے آیا ہوں. بانی خرچ کرتا ہے، ہم نے کچھ لے کے جانا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، بانی خرچ کرتا ہے، بانی خرچ کرتا ہے. خدا کی قسم اگر امت محمدی لفظ بانی کو سمجھ جاتی، ابو طالب سے بغض ہی نہ کرتی.
غلط گل آکھی ہے. بس آخری لفظ سنو. نکاح ہو گیا, نکاح کا خطبہ بھی نہیں پڑھا, پھر کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ, عربی متن کے ساتھ پڑھوں گا. شادی کے پہلے دن, ولیمے والے دن, جناب ختیجہ الکبریٰ نے اپنی 1000 کنیزوں کو آزاد کر دیا. 1000 کنیزوں کو آزاد کر دیا. نفیسہ سہیلی تھی, دوست تھی, کہتی ہے کہ خویلد کے محل میں 1000 کنیزیں, محمد کے گھر میں 1 کنیز بھی نہیں, کیسے زندگی گزرے گی, کیسے زندگی گزرے گی. خدا کی قسم جو بی بی نے جواب دیا, تاریخ اپنے سینے پہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی ہے. اس وقت حسین کی نانی کہتی ہے نفیسہ تب ہم خویلد کے محل میں رہتی تھیں اس لیے کنیزیں تھیں, اب تجھے نہیں پتا کنیزوں کی کنیزیں نہیں ہوا کرتی. کنیزوں کی یعنی ایک دن بیٹھی ہوئی تھی سرکار کے پاس, تو کسی نے دروازے پہ دستک دی, محمد کو باہر بھیجو میں قتل کرنے آیا ہوں. اس پہ بات بھی بعد میں کروں گا. ایک بلم بور تھا جو نبی کے خلاف دعا کے لیے نکلا, فرعون کے کہنے پہ, موسیٰ نبی کے خلاف. بلم بور قرآن پڑھو, جس کے پاس اسم اعظم تھا, جو دعا مانگتا تھا پوری ہوتی تھی. اللہ نے بلم بور کو کتا کہا, نبی کے خلاف صرف دعا کرنے کے لیے نکلا تھا. کوئی بندہ ننگی تلوار لے آیا, گال توڑے اتو لگ گئی ہے. بی بی نے کہا میرا سردار اگر اجازت دیں اس سے میں بات کروں. کہا تو کیا بات کرے گی, تو مستور ہے, وہ مرد ہے. خدا کی قسم دونوں ہاتھ سرکار کی پاپوشی اتر پہ رکھ کے کہتی ہے میرا سردار عرب میں وہ مرد ہی کوئی نہیں جو تیری کنیز کا مقروض نہ ہو. شریف و اللہ نے عزت بڑی دی تھی, ذات باقی, ملاقات باقی. شریف و اللہ نے عزت بڑی دی تھی, امت نے رولایا بہت. جو شام سے آتی ہے وہ میرا علم سننے نہیں آتی, وہ بھائی کے زخموں کے مرہم کے لیے آتی ہے. اور میرا مومن عزادار, میرا سنی بھائی, 2 باتوں کا پچھتاوا نہیں ہے. تو حج پہ جا رہا, واپس آ, 13 لاکھ 14 لاکھ لگا کے, جوان بہن بیٹی تیرے سامنے گزرے, تو کہے گا کہ اس کے پہلے فرض ادا کر لینا تھا, حج میں اگلے سال کر لیتا. پچھتاوا آ گیا. کسی کی مدد کی 1000 500 10,000 کی, بعد میں خود ضرورت پڑ گئی, میں اس کو بعد میں دے لیتا, پہلے اپنے ہی کر لیتا. پچھتاوا آ گیا. اچھا کام کرو تو شیطان پچھتاوا بناتا ہے, برا کام کرو ضمیر ملامت کرتا ہے. اللہ کی کائنات میں 2 کام ایسے ہیں جن کا نہ پچھتاوا ہے نہ ملامت ہے. کر مجھ پہ سوال سید زادہ, کون سے کام ہے؟ ایک نماز, دوسرا شبیر کا ماتم. دونوں کا پچھتاوا نہیں ہے. بھائی نے نماز اوکھی پڑی تھی, بہن نے ماتم اوکھا کی. پڑھوں شام والی کے 2 جملے مصیبت کے. اے چرخے کوہان تو نے دیکھے کبھی یوں اسیرہ کے جذبات دربار میں. ملتان کا ایک شاعر تھا, فوت ہو گیا, اللہ اس کی غریق رحمت کرے, زوار بسمل. وہ اس کا شعر ہے, اے چرخے کوہان تو نے دیکھے کبھی یوں اسیرہ کے جذبات دربار میں. سر سراہٹ ہواؤں کی رکنے لگی جب ادا کیے کلمات دربار میں.
کی بیاں ایسے مظلومی شبیر کی، با خدا سنگ دلوں کو یوں رلاتی رہی، اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، اپنے لہجے کا پردہ بناتی رہی۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ 16 رمضان سن 40 ہجری، علی نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہتے ہیں بیٹی رات تیرا نانا میرے خواب میں آئے، مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں، تو بیٹی کہتی ہے پھر میرے نانا نے کیا کہا؟ علی کہتے ہیں کہ تیرے نانا نے کہا علی پریشان نہ ہو میں تجھے لینے آ رہا ہوں، 16 رمضان 40 ہجری، تو پریشان نہ ہو میں تجھے لینے آ رہا ہوں۔ پنڈی گھیب والو یہ بات بیٹی کا جگر چھلنی کر گئی، کہتی ہے بابا آپ نے کہا میں پریشان ہوں، نانا نے کہا میں تجھے لینے آ رہا ہوں، بابا مجھے بتانا جب میں تھک جاؤں میں کس کو کہوں میں تھک گئی؟ اس وقت علی کہتے ہیں بیٹی تو نے تھکنا نہیں، تو تھک گئی دین پامال ہو جائے گا، تو تھک گئی قرآن پامال ہو جائے گا۔ کر مجھ پہ سوال سیدزادہ، باپ نے جو وصیت کی تھی بیٹی نے پوری کی؟ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا بہن ساتھ، 4 شعبان مکہ آیا بہن ساتھ، 28 ذی الحج کو بندے 8 ذی الحج کو بندے ہوئے احرام توڑے بہن ساتھ، 2 محرم کربلا پہنچا نہیں کہا میں تھک گئی، 7 کو پانی ختم ہوا نہیں کہا میں تھک گئی، 10ویں کا دن چڑھا اکبر کے سینے سے نیزہ نکال نہیں کہا میں تھک گئی، اصغر کے حلق سے تیر نکالا نہیں کہا میں تھک گئی، توجہ کرتے آنا، عباس کے بازو اٹھائے نہیں کہا میں تھک گئی۔ پنڈی گھیب والو اس مستور نے سوائے قرآن کے کچھ نہ اٹھایا تھا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے نہیں کہا میں تھک گئی، حسین کی 13 ضربیں ایک جگہ پہ دیکھی نہیں کہا میں تھک گئی، خدا کی قسم بھائی کی الفت کے زیور پہن کے بے پلان اونٹوں پہ سوار ہو کے بازار آئی دربار آئی، نروار دیے خطبے دیے نہیں کہا میں تھک گئی، سال کی قید نبھا کے حسین کی نگری میں پہنچی، قبر کی طرف کھڑے ہو کے پاؤں کی طرف پہلی زیارت جو آج آپ مجلس کے بعد پڑھتے ہو علی کی بیٹی نے پڑھی، کہتی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین۔ پنڈی گھیب والو ادھر تک پہنچی، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے تو بھائی ہے میں بہن ہوں، تو بیٹا علی کا ہے میں بیٹی علی کیوں؟ اگر تیری اجازت ہو میں تیری باقی زیارت بیٹھ کے پڑھ لوں۔ اجرکم من اللہ، میں تیری باقی زیارت بیٹھ کے پڑھ لوں۔ آئی نانا کی قبر پہ، آئی بات کہاں سے شروع ہوئی کہ تو نے تھکنا نہیں، آئی نانا کی قبر پہ، نانا نے پوچھا، کہتی ہے نانا مجھے معاف کرنا، وَمِن سحر لیالی قدمینا، تیری امت نے مجھے اتنا جگایا، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آئی بقیہ بھائی حسن کی قبر پہ، بھائی نے پوچھا، کہتی ہے بھائی میں ٹھیک ہوں۔ آئی ماں کی قبر پہ، آخری جملہ کہنے لگا ہوں توجہ کرنا، آئی ماں کی قبر پہ آ کے کہتی ہے اماں قبر سے باہر آ، اماں تو ایک دربار گئی میں 3 درباروں میں گئی، اماں تیرے سر پہ تطہیر کا بھرکا تھا، 27 قدم چل کے گئی تھی، 27 قدم چل کے آئی تھی، 9 دائیاں ساتھ تھیں، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اماں تو صحابی کے دربار، اماں میں شرابی کے دربار، اماں تیرے ساتھ دائیاں میرے ساتھ ننگے سر۔ اماں قبر سے باہر آئی، ماں نے حال پوچھا، خدا کی قسم تڑپ کے کہتی ہے اماں اب میں تھک گئی، اماں میں تھک گئی۔ ماں بیٹی کو
کو گلے لگا کے کہتی ہے بیٹی ابھی تو نے تھکنا نہیں، رو کے کہتی ہے ماں اب کیوں نہ تھکوں، ماں کہتی ہے ابھی ایک شام باقی ہے،